ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت سارے کرم کیے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم کرم یہ ہے کہ اس نے ہم میں اپنا نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے ہمیں دنیا میں رہنے کے طریقے بتائے کہ کس طرح لوگوں سے بات کرنی ہے، کس طرح چلنا ہے اور کس طرح لوگوں سے ملنا ہے. اور انہی آداب میں جو ایک طریقہ ہے وہ سلام کا ہے. سلام کے معنی ہے سلامتی کرنا، یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ اس کو سلامتی بھیجے. جی ہاں بچوں، یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا موضوع ہے سلام کے آداب. اور اس حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن سخر الدوس ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ. ابو ہریرہ تو ان کا لقب تھا، اصل میں ان کا نام عبد الرحمن بن سخر الدوس ہے. انہوں نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا اور جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے اور آپ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری احادیث روایت کردہ ہیں، بلکہ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں جن سے روایت کردہ ہیں. اور انہوں نے سن 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہی وفات پائی. آئیے بچوں اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر. یہ متفق علیہ کی حدیث ہے. حدیث کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے: سوار پیدل چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے پر اور کم لوگ بہت لوگوں کو سلام کریں. آئیے بچوں اب ہم معنی الفاظ پڑھتے ہیں. دیکھیے آپ، یسلم سلام کرے، الراکب سوار، علی پر، الماشی پیدل چلنے والا، القاعدی بیٹھا ہوا، القلیل کم، الکثیری بہت. یعنی سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا سوار کو اور کم لوگ بہت سے جو لوگ ہیں ان کو سلام کرے. آئیے بچوں اب ہم اس حدیث کی تشریح یعنی شرح حدیث پڑھتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کے آداب بتائے ہیں، یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو کس طرح ملے، یعنی وہ اس پر سلامتی بھیجے. اور سلام میں ایک بہت بڑی جو بری صفت ہے لوگوں کے اندر، اس کا انکار کیا جا رہا ہے. یعنی کس طریقے سے کہ جس کے اندر تکبر ہوگا وہ سلام نہیں کرے گا اور جس انسان کے اندر تکبر نہیں ہوگا وہ سلام کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے شمار آداب ہمیں بتائے کہ جن سے تکبر کی نفی ہوتی ہے. اور تکبر جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تکبر میری چادر ہے. یعنی اگر کوئی اس تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو وہ سوچ لے کہ وہ میری چادر ہے. تکبر کے بارے میں اور بہت ساری احادیث ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی بہت سی باتیں بتائی ہیں جس سے ایک مومن جو ہے وہ تکبر سے بچا رہتا ہے. اسی سلسلے کی کڑی جو ہے وہ سلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ سلام کیا کرتے تھے. یہاں تک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ لیتے تو آپ سلام کرتے تھے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں یہ کہا کہ اگر تم سواری پر ہو تو جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان کو سلام کرو، اور پیدل چلنے والے جو سواری پر ہیں ان کو سلام کرو. اور اگر تم کہیں جاتے ہو، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، تو ان سب کو اجتماعی سلام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کیوں اتنا زور دیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارے اندر تکبر جیسی جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بہت زیادہ ناپسند ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان سلام کرتا ہے اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ سلام کرنے والے انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو جواب دیتے ہیں ان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس لیے اس حدیث میں بھی سلام کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ سلام کرو. اور ایک مبارک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بہت افسوس ہوتا ہے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند قرار دیا ہے کہ جب دو مسلمان ملیں یا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے گھر جائے یا ویسے ہی ملے اور وہ اس کو سلام نہ کرے. آج دیکھیے ہمیں سوچنا چاہیے، جب ہم سوچیں یا اس حدیث کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیوں اس طرح بتایا ہے. آج ہم جن کو جانتے ہیں ان کو تو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن ہم جن لوگوں کو نہیں جانتے ان کو سلام نہیں کرتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں جانتے تھے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سلام کرتے تھے. ہمیں اگر پتہ ہے کہ ہم جہاں کام کر رہے ہیں یا ہم جہاں پر پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی ہے، ہم جہاں پر جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں پر مسلمان ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جس سے بھی ملیں ہم ضرور سلام کریں. کیونکہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور میرے اندر سے تکبر جیسی صفت ختم ہو جائے تو وہ یہ ضرور کرے گا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ سلام کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو کیا ہم اتنا بڑا عمل اپنا ضائع کر دیں گے؟ اور سوچئے دن میں ہم کتنی مرتبہ لوگوں سے ملتے ہیں، اور اگر ہم سلام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں کہ میرا ایک بندہ دوسرے سے ملتا ہے تو وہ پھر بھی اس کو سلام نہیں کرتا، یعنی اس پر سلامتی نہیں بھیجتا. دیکھیے اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، صرف ظاہری طور پر سلام کرتے ہیں، لیکن گھر میں اگر ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ باہر تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن آپ سوچیے کہ گھر والوں سے اگر اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے ہمیں ان کو بھی سلام کرنا ہے تاکہ ان پر سلامتی بھیجنی ہے. اور دوسری بات، جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان ہیں تو ہمیں ان کو بھی سلام کرنا ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دیتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جیسی وہ لوگوں کے لیے بھلائی چاہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ویسی بھلائی مانگتے ہیں. اور سوچئے کہ جس انسان کے بارے میں، جس انسان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں وہ کتنا بلند ہے. اور یہ بات ہماری اصلاح کے لیے بتائی گئی، اور ہمارے جو اعمال ہیں ان کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ مجھ سے ہی مانگتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو. تو فرشتے بھی اس کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں. دیکھیے کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ذکر کریں. اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو مانتا ہے اور ہر کسی سے جھک کر عاجزی سے ملتا ہے، یعنی دیکھیے سلام کرنے والا کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جبرائیل دنیا کے اندر فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں،
تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آسمان پر جاتے ہیں، آسمان دنیا پر، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، بس میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو تمام فرشتوں کے دل میں بھی اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ شوق سے اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کون سا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ تمام فرشتے جو ہیں اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت کیسی، پھر اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ دیکھیے، بیت اللہ شریف ہے، اس کے اوپر بیت المعمور ہے، یعنی جس طریقے سے بیت اللہ شریف کا انسان جو ہے طواف کرتے ہیں حج کے موقع پر یا عام موقعوں پر طواف کرتے ہیں، اسی طریقے سے بیت اللہ شریف کے اوپر بیت المعمور ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور روزانہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک دوسرے فرشتوں کی باری نہیں آتی، یعنی روزانہ نئے 70,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہ تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ دیکھیے کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ آج دیکھیے کہ ہم دنیا کی محبت میں کیا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیے ایک بات اکثر میں کہتی ہوں کہ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم صرف زبانی نہ کہیں کہ ہمیں محبت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے اگر دنیا کے اندر آپ کو کسی سے محبت ہے یا آپ سے کوئی محبت کرتا ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ ان سے کہتے ہو کہ ہمیں آپ سے بے انتہا محبت ہے، لیکن جب وہ آپ سے کوئی کام کہتے ہیں تب آپ منع کرتے ہو، جب بھی وہ کوئی کام کہیں گے آپ منع کر دیں گے، تو ظاہری بات ہے وہ تو آپ سے یہ کہیں گے کہ پھر آپ کی ایسی محبت کا کیا فائدہ جو کہ صرف زبانی ہے، عملی طور پر نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم محبت کا اظہار عملی طور پر چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار جو ہے وہ عملی طور پر کریں، صرف زبان سے نہیں۔ کیونکہ رب کی محبت دیکھیے کہ صرف قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں کہا نہیں گیا، بلکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ان بے شمار نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ اس کی محبت ہے۔ تو ہم بھی آج صرف زبانوں سے نہ کہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہیں، ہمیں عملی طور پر بھی دکھانا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جھانک کر دیکھیں کہ آج اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں یا ہمارے بہن بھائی ہیں، تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے، عملی طور پر دیکھنا نہیں چاہتے؟ وہ زبانی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اپنے اعمال سے ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں، ہمیں تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ کیا ہمیں ایسی محبتوں کی ضرورت رہتی ہے؟ پھر نہیں۔ اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت کی ضرورت ہے کہ ہم صرف زبان ہی کہیں کہ ہاں ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ دیکھیے اس بات کا تعلق تو دل سے ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے، کسی کام کے لیے اگر ہمارا دل چاہے گا تو وہ کام ہم ضرور کریں گے کہ نہیں میرا دل چاہ رہا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہم دل سے رب سے محبت کریں، کیونکہ پھر ہمارے اعمال جو ہیں وہ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بے شمار آداب سکھائے ہیں دنیا میں رہنے کے، اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کیونکہ اس کی بہت برکتیں ہیں، بہت فائدے ہیں۔ اس لیے ہم جب بھی کسی سے ملیں ضرور سلام کریں، اور مصافحہ بھی کریں آپ لوگ، اور سلام بھی کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے یقیناً اس میں کتنی برکتیں ہوں گی، اور جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے اور آپ جواب نہیں دیتے تو اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو آپ اس کے مقابلے میں تکبر کر رہے ہو کہ ہم سلام نہیں کریں گے، اور بعض لوگ بہت اکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ بعض اسکولوں میں دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز کو اسٹوڈنٹ سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں دیتے، لیکن میں ان ٹیچرز کو بھی کہوں گی کہ آپ بچوں کو ضرور سلام کا جواب دیا کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ
ایک معلم جب اپنے اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، چاہے وہ صحیح کام کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، بہت ویک بچے بھی ہیں، آپ ان کی اگر حوصلہ افزائی کریں گے تو یقیناً وہ بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور بچوں میں آپ سے بھی کہوں گی کہ آپ اپنے سے چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی سلام ضرور کیا کریں، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ سلام کرنے کی 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو کیوں نہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں. اور دوسری بات یہ بتائی میں نے کہ سلام کا جواب جو نہیں دیتا اس کو بہت گناہ ہے، اور ہمیں سلام اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو بھی ہمیں جب وہ ہماری طرف دیکھے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے نا، ہمیں تو نیکیاں کمانی ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو ماننا ہے، ہمیں سب کو سلام کرنا ہے. ہاں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو اکثر افسران جو ہیں وہ اپنے ماتحتوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ ان کا ہی نقصان ہے کہ وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں چاہتے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے. کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، آپ نے دیکھا ہے رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں تکبر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہیں اللہ نہ کرے ہمارے دلوں کے اندر بھی تکبر تو نہیں ہے، ہم بھی کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتے. اس لیے ہمیں کوئی سلام کرتا ہے ہمیں جواب دینا ہے، اول تو ہمیں سلام میں پہل کرنا ہے، کیونکہ 30 نیکیاں جو کمانی ہے. اور اس طریقے سے دیکھیے دن میں ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہیں اور پھر ہماری نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوگا. اور بہت سارے جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے جائیں گے، ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جو کہ نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑی ہیں، تو ایسا ہوگا کہ ہمارے جو اخلاق و کردار ہیں بہت بلند ہو جائیں گے، اور جو ہمارے دوسرے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود بخود حل ہو جائیں گے. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ حدیث آ گئی ہوگی. اور ایک بار میں پھر بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ سوار جو ہیں وہ پیدل چلنے والوں کو اور پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئوں کو اور بہت زیادہ کو جو کثیر ہیں ان کو قلیل سلام کریں. لیکن آپ کی سمجھ میں یہ حدیث آ گئی ہوگی، شرح حدیث بھی. آئیے بچوں اب ہم راہ عمل پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ راہ عمل کیا ہے، یعنی اب ہم نے یہ حدیث پڑھ لی، اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. آئیے اب ہم راہ عمل پڑھتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، تکبر بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نمبر 2، سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور چلنے والے کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اس سے تکبرانہ مزاج کی اصلاح ہوتی ہے. نمبر 3، کم لوگوں کو بہت سے لوگوں کو سلام کرنے کا حکم در حقیقت تربیت اور اخوت قائم کرنے کا عظیم ذریعہ ہے. نمبر 4، سلام کرنے کی اہمیت و فضیلت کو جانتے ہوئے ہمیشہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں پہل کرنی چاہیے. یقیناً ہم نے یہ جو حدیث پڑھی ہے اس کے بعد شرح حدیث اور راہ عمل آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اس پر ضرور عمل کیا کیجیے. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. اور ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور لکھیے. اسکرین پر ہمارا جو ای میل ایڈریس لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔